حضرت محمد کی ولادت باسعادت ایک جامع تاریخی بیان حصہ اول بستن نبوی سے پہلے کا پس منظر مکہ مکرمہ کا جغرافیہ اور اہمیت مکہ مکرمہ جزر عرب کے مغربی حصے میں واقع ایک اہم شہر تھا جہاں خانہ کعبہ کی موجودگی اسے مذہبی مرکز بناتی تھی۔ یہاں ہر سال مختلف قبائل حج کے لیے آتے، قربانیاں کرتے اور تجارتی میلوں میں حصہ لیتے، لیکن روحانی مرکز ہونے کے باوجود اہل مکہ شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر اور اطراف میں 307 بت رکھے گئے تھے جنہیں وہ خدا کے قریب لے جانے والے سفارشی سمجھتے تھے۔ عرب معاشرہ اور تہذیب عرب معاشرہ قبائلی بنیادوں پر قائم تھا۔ ہر قبیلے کا سردار ہوتا اور عزت و غیرت کے سخت اصول تھے۔ سخاوت، مہمان نوازی، بہادری اور شاعری ان کی خوبیوں میں شامل تھی، مگر ساتھ ہی ظلم، جاہلیت، شراب نوشی، سود خوری اور کمزوروں پر ظلم بھی عام تھا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے جیسی ظالمانہ رسمیں موجود تھی۔ خاندان ہاشم قریش کے 12 بڑے خاندانوں میں سب سے معزز خاندان بنو ہاشم تھا۔ یہ خاندان نہ صرف خانہ کعبہ کی خدمت کرتا بلکہ زائرین کو پانی اور کھانا مہیا کرنے کی ذمہ داری بھی ادا کرتا۔ حضرت عبد المطلب اب کے دادا قریش میں نہایت عزت اور وقار کے مالک تھے۔ حصہ دوم عام الفیل کا واقعہ اور اس کی علامت۔ عام الفیل کا واقعہ اب کی ولادت سے چند ماہ پہلے پیش آیا۔ یمن کے حبشی گورنر ابرہہ الاشرم نے، جو عیسائی تھا، سنا میں ایک عظیم کلیسا تعمیر کیا تاکہ عرب لوگ خانہ کعبہ کے بجائے وہاں عبادت کرے۔ جب عرب قبائل نے اس کا مذاق اڑایا تو ابرہہ نے مکہ کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ ایک بڑے لشکر اور ہاتھیوں کے ساتھ مکہ آیا، مگر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے پرندے ابابیل بھیج کر اس لشکر کو ہلاک کر دیا۔ اس واقعے نے خانہ کعبہ کی عظمت کو مزید واضح کیا اور عربوں کے دلوں میں اس کا احترام اور بڑھا دیا۔ حصہ سوم حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شادی۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب جوان، خوش شکل اور نیک سیرت تھے۔ ان کی شادی حضرت آمنہ بنت وہب سے ہوئی، جو قریش کے معزز خاندان بنو زہرہ سے تعلق رکھتی تھی۔ شادی کے بعد حضرت عبداللہ شام کے تجارتی سفر پر گئے، واپسی پر بیمار ہو گئے اور مدینہ میں اپنے نانا کے گھر انتقال کر گئے۔ اس وقت حضرت آمنہ اب کے ساتھ حاملہ تھی۔ حصہ چہارم ولادت محمد دن اور تاریخ۔ اکثر مورخین کے مطابق اب کی ولادت پیر کے دن 12 ربیع الاول کو عام الفیل میں ہوئی۔ اس وقت سال 570 571 عیسوی تھا۔ مکہ کے ایک چھوٹے مگر مبارک گھر میں یہ عظیم واقعہ پیش آیا۔ حضرت آمنہ کا خواب۔ حضرت آمنہ نے بیان کیا کہ حمل کے دوران ایک روز انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نور ان سے نکلا اور شام کے محلات کو روشن کر گیا۔ ایک فرشتہ نے کہا، تم تمام انسانیت کے سردار کو جنم دو گی، جب وہ پیدا ہو تو کہنا، میں اسے شیطان سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کا نام محمد رکھنا۔ مجسات ولادت فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے جل رہا تھا، بجھ گیا۔ ساو جیل خشک ہو گئی۔ کسر کے محل کے 14 کنورے گر گئے۔ دنیا کے مشرق و مغرب میں نور پھیل گیا۔ مکہ میں امن اور سکون کی کیفیت چھا گئی۔ حصہ پنجم عبد المطلب کی خوشی اور نام رکھنے کا واقعہ۔ اب کی پیدائش کی خبر جب حضرت عبد المطلب کو ملی تو وہ خوشی سے اب کو اپنی گود میں لے کر کعبہ گئے اور دعا کی۔ 7ویں دن اب کا نام محمد رکھا۔ اس وقت یہ نام نایاب تھا اور اس کا مطلب ہے وہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔